اوکے اچھا یہ تصویر ہو گئی. باقی آپ نے نشانات بتایا کہ یہاں زورسٹرن ایگزسٹ کرتے تھے, انہیں حکومت ان کی پھیلی ہوئی تھی. تو پھر آخری یزگد سوئم ان کا تھا, وہ تھا, خسرو تھا, یزدگرد مختلف تھے, باقی آخری وہ تھا. ٹھیک ہے, بڑے بڑے نام وہ 651 میں غالباً ان کی حکومت ختم ہو گئی. تو باقی اب اس کل نہیں پرسوں ہم لوگ گئے تھے وہاں جاڑا گھر, اور باقی جتنے ماؤنٹز ہم خزار میں دیکھتے ہیں وافر مقدار میں مختلف جگہوں پہ, وہ اکثر دریاؤں کے کناروں پر ہے جہاں پانی پہلے بہتا ہوا نظر آتا تھا, یا ان کی نشانیاں ہیں, یا اب بھی پیرینیل فلو ہے جہاں, جس طرح مولا ہے, سائنا جھیل ہے, مختلف. اچھا وہاں ایگزسٹ کرتے ہیں یہ جتنے ماؤنٹز ہیں, ڈائکس ہے, اور اس قسم کی تصاویر ہے, ان کے ڈسکرپشنز ہیں, لیکن یہ دریا سے تھوڑا دور نظر آتا ہے ہمیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ جس راستے کو ہم آج دیکھتے ہیں یہ راستہ وہ راستہ نہیں جو صدیوں پہلے تھا. اچھا, جس زمین میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ہرے بھرے کھیت ہیں اور کاشتکاری ہو گئی ہے, یہ کسی زمانے میں لوگوں کا مسکن رہا. صحیح. اور پھر ہمارے ہاں جب پانی مسلسل بہتا رہتا ہے تو ایک کہتے ہیں کانگلومریٹڈ راکس, جس کو ہم براوی میں گھچکمبر کہتے ہیں, ہاں, وہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں پر پانی مسلسل صدیوں تک بہتا آیا ہے, جس کی وجہ سے اس قسم کے راکس وجود میں آ گئے ہیں. اب بالکل سامنے جو ہے یہ وہاں سے ملخور سے آتا ہے, وہ جہاں پہ بارش ہوتی ہے وہ سارا پانی جو ہے وہ آتا ہے, اس طرف کا سارا پانی آتا ہے. اور یہ جو کوش کی ندی ہے یہ کتنا دور ہے یہاں سے؟ یہ ہارڈلی تقریباً آدھا کلومیٹر ہوگا. آدھا کلومیٹر. اور پھر یہ ہے کہ جو برساتی ندی ہے, نالے ہیں, وہ اپنا راستہ بدلتے رہتے ہیں. ٹھیک. جس طرح مونجے دوڑو کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دریا سندھ نے اس کو تباہ کر دیا. اتنی بڑی تہذیب, اتنی بڑی آبادی, اتنا بڑا شہر, لیکن آج دریا سندھ بہت دور ہے یہاں سے. عین ممکن ہے کہ ان دنوں یہ دریا بالکل ساتھ ہی جہاں پہ آبادی تھی وہاں سے ہی بہتا ہوگا, اور اس میں مسلسل چشمے کا صاف پانی سالہ سال بہتا ہوگا, جس پر اس آبادی کا انحصار تھا. اوکے. یہ پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہاں جہاں بھی ہمیں اس قسم کے تاریخی آثار ملتے ہیں, ہم ان کو ایز این آئسولیٹڈ ایونٹ نہ لیں. یہ اپنی ذات میں صرف ایک تصویر نہیں ہے, بلکہ یہ ایک دوسرے سے اس قدر گہرائی کے ساتھ باہم مربوط ہے کہ ایک کی تاریخ دوسری کی تاریخ کو مکمل کر دیتی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں یہاں مغرب کی طرف سور بند آپ نے کتاب میں منشن کیا تھا. جی بالکل. وہاں میں گیا تھا فزیکلی, سور بند کو دیکھا, وہاں ٹیرا کوٹاس کے ٹکڑے وہ پڑی ہوئی ہیں. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. پھر آپ نے اس کو ایک نال کلچر کے نام سے منسوخ کیا ہے, انٹروڈیوس کرایا. باقی سیکران کا ذکر آپ نے کیا ہے, اس طرف ہے, اور ملخور ہے, ادھر بھی آپ نے کہا ہے کہ سیریز آف ماؤنٹز ہے. اور ہم لوگ جاتے ہیں ادھر لونڈو کی طرف, اس کو بھی آپ نے کلچر کا نام دیا ہے. باقی سمنی گمبودی ایک ماؤنٹ کا ذکر آپ نے وہاں بھی کیا ہے. سونے جی ہے, بالکل سونے جی, ٹھیک ہے, سونے جی میری بٹ کا ذکر کیا ہے. اچھا, اس کا یہ تصویر کا تعلق ان سے کتنا حد تک ہو سکتا ہے؟ دیکھیں 2-3 باتیں نا. اب اگر ہم اس کو 1500 سال پہلے بھی لے لیں, ظاہر ہے انہوں نے اپنے عروج کے زمانے تصویر بنائی ہوگی, آخری زمانے میں نہیں جب وہ اپنی سروائیول کے لیے جنگ کر رہے تھے. عروج کا زمانہ دیکھیں تو تقریباً 2000 سال ہمیں ملتے ہیں. صحیح. اگر 2000 سال پہلے ان لوگوں کی یہاں پر گرفت تھی, آبادی تھی, انہوں نے یہاں پہ قبضہ کر لیا تھا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایریا اس سے پہلے دنیا کے لیے ایکسپوز ہو چکا تھا. اور وہ اس حد تک ہو چکا تھا کہ سکندر اعظم جب وہاں سے واپس آیا تو اس کا ایک جنرل تھا, اس کی قیادت میں باقاعدہ ایک فوج مولا سے ہو کر گئی تھی. تو یہ جتنے بھی ماؤنٹس ہیں, یہ جتنا بھی ایریا ہے, یہ جتنے بھی تاریخی ایونٹس ہیں, وہ اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ جس طرح آج ہم نے اس ایریا کو نیگلیکٹ کیا ہے, ان دنوں کبھی بھی ایسا نہیں تھا, بلکہ یہ دنیا کی تاریخ میں ان دنوں بھی موجود تھا.